جیسے ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ ہیں ہر روایت کو اگر اسے ضعیف قرار دینا چاہتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں کہ یہ روایت قرآن کی فلاں آیت سے ٹکراتی ہے، قرآن کی فلاں آیت سے ٹکراتی ہے، تو اس لحاظ سے یہ اگر چاہے بخاری میں ہو مسلم ہو ضعیف کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ اصل میں یہ شرط یہ کنڈیشن کو استعمال کرنا نہیں چاہتے، نہیں جانتے۔ قرآن سے کوئی روایت نہیں ٹکراتی، قرآن اور حدیث کہیں پر بھی نہیں ٹکراتے، دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں۔ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ حدیث صحیح ہو اور کسی بھی آیت سے ٹکراتی ہو، دونوں میں کانٹرڈکشن ہو، ایسا ہوتا نہیں۔ ایسے ہو تو لاؤ، میں دونوں کو ملا کر دکھاتا ہوں۔ تمہارے سمجھنے میں کانٹرڈکشن ہے، تم سمجھ نہیں پاتی، تم ظاہری طور پر یہ دیکھتے ہو کہ دونوں میں کانٹرڈکشن ہے، حالانکہ کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ تو یہ جو قاعدہ ہے کہ کوئی روایت قرآن کے خلاف جائے تو اس روایت کو چھوڑ دیں، اسے برتنا جاننا چاہیے۔ یہ ہر آدمی کی بس کی بات نہیں ہے، محدثین جانتے ہیں کہ ایک کنڈیشن کو کب برتا جائے۔ میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن ہمارے معاشرے میں بعض ایسے افراد ہیں جو حدیث کو ضعیف قرار دینے کے لیے تلے رہتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے حدیث کو ضعیف قرار دیا جائے۔ اگر انہیں ادنا سا کوئی ڈاؤٹ بھی پیدا ہو گیا، ادنا سا کوئی لنک آیت سے نظر آ گیا، تو وہ آیت کو جوڑ کر اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، ہے نا۔ جیسے سحر کے مسئلے میں وَإِن يَقُولُ الظَّالِمُونَ کہ مَا نَتَّبِعُ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، ہے نا۔ کیا آیت ہو؟ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ یہ کہتا ہے کہ مشرکین کہتے ہیں، ظالمین یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک سحر زدہ کی اتباع کرتے ہیں، ایک ایسے آدمی کی جس پر سحر ہوا ہے اس کی اتباع کرتے ہیں۔ تو فوراً یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بخاری میں ایک روایت آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر ہوا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ظالم کہتے ہیں کہ سحر کی اتباع کرتے ہیں، تو ہم کیسے ظالم ہو گئے؟ اس وجہ سے یہ حدیث اس آیت سے ٹکراتی ہے، اس وجہ سے حدیث ضعیف ہے، اس وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں، اگر ایسا ہی کہنا ہوتا تو پورے حدیث کے مجموعے کو ضعیف قرار دو، ہر آدمی سے کر سکتا، ایسا نہیں۔ یہ آیت میں جو یہ کہا گیا ہے کہ ظالم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو ایسے آدمی کی اتباع کرتے ہیں جس پر سحر ہوا ہے، یہ مشرکین کافر کہتے ہیں۔ وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر زدہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ وہیں پر کیچڑ اچھالنا چاہتے ہیں، اور یہ ان لوگوں نے کب کہا؟ مکے میں کہا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کب ہوا؟ مدینے میں ہوا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا جو تاثیر تھی وہ ہم جانتے ہیں، اسے بھول جاتے تھے اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو بہرحال اس طریقے سے آیتوں کو حدیثوں کو ٹکرانے کی کوشش میں رہتے ہیں، اور یہ قاعدہ بتاتے ہیں کہ روایت قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو اس روایت کو ضعیف قرار دینا چاہیے۔ اسے اصل میں انہیں برتنا نہیں آتا، اس کنڈیشن کو کیسے استعمال کرنا نہیں آتا۔